صلوات پڑھیں بلند آواز میں محمد علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین علیہ السلام اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک صلوات اللہم صلی ایک اور ذرا شاندار سی صلوات پڑھیے آپ سب مل کر اللہم صلی علی پروردگار عالم نے پے در پے انبیاء کو بھیجا. ہر نبی کا یہی مقصد تھا کہ وہ قوم کو اللہ سے نزدیک کرے. چونکہ اللہ کے انبیاء جس معاشرے میں آتے تھے وہ اتنا زیادہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا کہ انہیں ان کے بتوں سے ہٹانا آسان کام نہیں تھا، اور پیغمبر سے دشمنی کی وجہ جو قوم کی تھی وہ ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ یہ ہمارے بت کے خلاف بول رہے ہیں، تمہارے بت ایسے ہیں، تمہارے بت ویسے ہیں، تمہارے بت ایسے ہیں. جملہ شروع ہی میں کہہ کے میں آپ کی توجہات کا ذرا امتحان لوں کہ جب پیغمبر انہیں یہ سمجھایا کرتے تھے کہ جن سے تم مانگ رہے ہو وہ تو خود اس پر اختیار نہیں رکھتے کہ اگر کسی بت پر آ کر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو ہٹا سکے. تو کہتے ہیں یہ جملے پیغمبر کے انہیں اتنا دشمنی پر آمادہ کرتے تھے کہ ان کی ساری دشمنی کا جو مرکز اور محور تھا وہ ذات پیغمبر تھی. اب جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کا امتحان لوں کہ سوچئے جو بت کے خلاف بول رہا ہے اس کی اتنی دشمنی ہے تو جو بتوں کو توڑ رہا ہو، جو بت شکن ہو، اس سے دشمنی کا معیار کیسا ہوگا. اور آج تک اس دشمنی کے آثار ہمیں نسلوں میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ذرا سی تمہید کا سہارا لے کر میں اپنے ممدوح تک آؤں تو ایسے ماحول میں پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہر وقت یہ سازش تھی کہ کسی طریقے سے کوئی ایک خامی ہم ان میں تلاش کر لیں اور اسے اپنا استعارہ بنا کر اور نشانہ بنا کر پیغمبر کے خلاف پوری سازشیں کریں. لیکن لاکھ ان کے آپس میں بیٹھنے کے بعد بھی انہیں پیغمبر میں ایک بھی خامی نظر نہیں آتی تھی. ایک خامی انہیں پیغمبر میں نظر نہیں آتی تھی، اور بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری لاکھ سازشیں ایک طرف، خلق محمد ایک طرف. ہماری لاکھ سازشیں ایک طرف، خلق محمد ایک طرف.
ہماری لاکھ سازشیں ایک طرف، نطق محمد ایک طرف، یعنی سب بیٹھ کر بھی یہ جواب نہیں لا پا رہے تھے کہ ہم کیسے رسول کو زیر کریں۔ اور ایسے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انکا لعلی خلق عظیم، یہ جو میرا پیغمبر ہے یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، اس کی سیرت، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا خاموش رہنا ایک ایک سیرت کا پہلو ہے۔ تو اب وہاں پر ذہنوں کو آمادہ کیا گیا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے تو تمہیں اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا ہوگا ذات محمد کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہیں کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے رسول کی ذات کو دیکھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں تک بات پہنچ گئی سب کے؟ اب ذہن بیدار ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ رسول کیسے بولتے ہیں، رسول کیسے چلتے ہیں، رسول کہاں بیٹھتے ہیں، رسول کہاں سے اٹھتے ہیں، رسول کسے بٹھاتے ہیں، رسول کسے اٹھاتے ہیں۔ ایک ایک پہلو پر غور ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کیا ہے۔ ایسے میں جب سیرت کا معاملہ آیا تو پھر خود پیغمبر تب تک اس بات کا حکم نہیں دیتے تھے جب تک خود کام نہیں کرتے تھے۔ تمہید ہے، تمہید ذرا سا غور کیجئے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ یعنی دیکھیے، مبلغین کو بھی یہ کہا جاتا ہے اور ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کو کسی کا حکم دے رہا ہو یا کسی چیز سے روک رہا ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ خود ٹھیک ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو امر کر رہے ہیں اور آپ خود اس میں ملوث ہیں تو سامنے سے یہی تو کہے گا میاں پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ، پہلے یہ خامی اپنے اندر سے تو ختم کرو، اس کے بعد پھر ہمیں حکم دینا۔ باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ ایسے میں سیرت کے لکھنے والوں نے ایک واقعہ لکھا اور بس یہیں سے میں جڑ رہا ہوں موضوع میں۔ ایک عورت آئی اور آ کر پیغمبر سے کہنے لگی حضور میرا بچہ بہت کھجوریں کھاتا ہے، ان کھجوروں کی وجہ سے اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں، اور اطباء کہتے ہیں کہ زیادہ کھجور کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ اچھا ایک کام کرو، 2 دن بعد اپنے بیٹے کو لے کر آ جانا۔ اب ماں نے انگلی پکڑی بیٹے کی اور باہر چلی گئی۔ 2 دن بعد واپس آئی، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر کہا مولا وہی مسئلہ ہے کہ یہ کھجور بہت کھاتا ہے۔ رسول اللہ نے بیٹے کو دیکھ کر کہا بیٹا اب سے کھجوریں نہ کھانا، بیٹا اب سے کھجوریں نہ کھانا۔ جیسے ہی ماں نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگی اگر اتنی ہی سی بات کہنی تھی تو 2 دن پہلے کہہ دیتے۔ توجہ، پلٹ کر اب یہ شیعہ سنی سب نے واقعہ لکھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، میں تو موضوع تک آنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ ایسے میں عورت نے کہا اگر اتنی سی بات تھی تو 2 دن پہلے کہہ دیتے۔ تو پلٹ کے رسول نے کہا کیسے کہہ دیتے؟ اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے کھجور کھائے بیٹھے تھے۔ اب یہاں سے سیرت کا پہلو یہ بنا کہ پیغمبر اس وقت تک کوئی آرڈر نہیں دیتے جب تک خود نہیں کرتے۔ یعنی پہلے 2 روز خود کھجور کھانا ترک کیا، پھر بچے سے کہا اب تم کھجور نہ کھانا۔ جملہ آپ کے حوالے کر دوں، بھری پڑی ہے سینکڑوں حدیثیں، ذکر علی کرو، ذکر علی کرو، ذکر علی کرو، مگر پہلے خود کر کے دکھایا، پھر امت کو کہا ذکر علی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے اس تمہید کے نتیجے پر، گویا یہاں سے پتہ چلا پیغمبر اس وقت تک کوئی آرڈر نہیں دیتے جب تک پیغمبر خود نہیں کرتے۔ یعنی سیرت رسول کا ایک ایک پہلو پوری امت مسلمہ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ۔ تو اب جب تاریخ لکھی جاتی ہے اور سنت پر بحث ہوتی ہے تو جتنے سنت لکھنے والے ہیں وہ سب آئے 40 برس بعد۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں مجھے تو ایک منزل پر لے کے جانا ہے، ذرا سا ذہنوں کو بیدار رکھیے۔
पैगंबर की सीरत लिखने वालों जितने भी हैं, जितने भी रावी हैं, जितने भी असहाब हैं, सबको जाकर देखिए, जो भी आएगा वो 40 बरस के बाद आएगा। तो अब इसका मतलब ये है पैगंबर की सीरत जो किताबों में आ रही है वो 40 बरस के बाद है। अब भाई जो 40 से छोटे हैं वो पैगंबर की सीरत कहाँ देखें? तवज्जो तवज्जो, जो 40 से छोटे हैं वो पैगंबर की सीरत कहाँ देखें? इसलिए कि बढ़कर जवान यही तो कहेंगे, अगर पैगंबर की जिंदगी आइडियल है तो पैगंबर ने 18 बरस में क्या किया? हमें तो नहीं मिलता। पैगंबर 15 बरस में कैसे थे, 20 बरस में कैसे थे, 25 बरस में कैसे थे, 18 बरस में कैसे थे? मालूम था हुसैन को सुबह क़यामत तक ये सवाल उठेगा, सारे जवान बढ़कर कहेंगे हम पैगंबर की जवानी कहाँ देखें? करबला के बन में एक जवान को लाकर बताया, अगर देखना हो पैगंबर 18 बरस में कैसे थे, अली अकबर को दे। तवज्जो की आपने? लीजिए आ गया मैं अपने ममदूत तारीख के पन्नों पर महफूज है। और जुमला सुनिएगा, आज की इसी पूरी तकरीर इस जुमले पर है। लेकिन देखिए, अगर आप मेरा साथ देते रहेंगे तो फिर मैं आपको अजीब और गरीब राज इस हदीस के सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपका साथ देना जरूरी है। सब है साथ मेरे? जैसे ही भेजा हुसैन ने तो जुमला कहा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार गवाह रहियो, परवरदिगार गवाह रहियो। क्यों गवाह रहियो? फकत बरज़ा इलैहिम, कि इनके दरमियान जा रहा है, दुश्मनों के दरमियान जा रहा है। कौन? अली अकबर। अच्छा देखिए, ये रिवायत और ये हदीस जो शुरू हो रही है हुसैन इब्ने अली की, वो लफ्ज़ गवाही से हो रही है। यानी हुसैन अल्लाह को गवाह बना रहे हैं, परवरदिगार तू गवाह रहियो। अच्छा भाई, ये अल्लाह भी भला किसी की गवाही देता है? तवज्जो, हुसैन अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह परवरदिगार तू गवाह रहियो, मैं भेज रहा हूं अपने बेटे को। अब जब गवाही की बात आई तो कुरान की तरफ बढ़िए और जाकर देखिए कि कौन सा मरहला ऐसा है जहां अल्लाह ने गवाही दी हो। सूरह रात की आखिरी आयत जहां पर ये खत्म हो रहा है सूरा, कुरान ने कहा वयकूलुल लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला, ऐ हबीब ये काफिर कह रहे हैं आप भेजे हुए नहीं हैं। तवज्जो तवज्जो, ऐ हबीब ये काफिर कह रहे हैं आप भेजे हुए नहीं हैं। कुल इनसे कह दीजिए आपके भेजने पर अल्लाह गवाह है। ऐ हबीब इनसे कह दीजिए कि आपके भेजने पर अल्लाह गवाह है। यानी जब रसूल के भेजने की बात आई, अल्लाह ने कहा मैं गवाही दे रहा हूं। हुसैन ने करबला में जब रसूल जैसा भेजा, कहा जैसे वहां गवाही दी थी अब यहां पे गवाह। तवज्जो कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई तवज्जो है आपकी मेरे साथ? अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार गवाह रहियो मैं उसे भेज रहा हूं। फकत बरज़ा इलैहिम, वो जा रहा है उनके दरमियान कि जो खल्क में, खुल्क में, नुत्क में शबीह रसूल है, जो खल्क में, खुल्क में, नुत्क में शबीह रसूल है। अच्छा यहां पर एक जुमला सुनिए, देखिए करबला के बन में आशूर के दिन 2 गवाहियां दी गई, बल्कि 2 लोगों ने 2 को गवाह बनाया। तवज्जो, एक तो गवाह हुसैन बना रहे हैं किसे?
اللہ کو. کسے بھیجتے ہوئے؟ علی اکبر کو. جیسے ہی علی اکبر کو بھیجا تو کہا پروردگار تو گواہ رہی ہو. کربلا کے بن میں صبح عاشور ایک اور شخص نے کسی کو گواہ بنایا. ہاں مصائب کا جملہ ہے لیکن میں فضائل میں عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں جب عمر سعد نے سب سے پہلا تیر صبح عاشور پھینکا خیام حسینی کی طرف تو پورے لشکر کو گواہ کر کے کہا تم گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. قوم سے کہا، لشکر سے کہا تم گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. یعنی عمر سعد نے گواہ بنایا لشکر کو، حسین نے گواہ بنایا اللہ کو. نہیں جملہ کہہ دوں، دیکھیے جس سے جزا کا مطالبہ ہوتا ہے گواہ اسے بنایا جاتا ہے. عمر سعد نے لشکر کو بنایا اور بنا کر بتایا مجھے ان سے چاہیے. حسین نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا مجھے تجھ سے چاہیے. اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار گواہ رہی ہو کہ میں بھیج رہا ہوں یا جا رہا ہے وہ شخص کہ جو اشبہ الناس سب سے زیادہ ملتا ہے، شبیہ ترین ہے. اچھا دیکھیے میں نے کبھی یہاں پر ایک اشرا پڑھا تھا عزاداری کے عنوان سے، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو. وہاں پر ایک بڑی تفصیل سے گفتگو ہم نے شبیہ پر کی تھی. ہاں اسی سے جڑ کے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے حسین نے اکبر کو بنایا شبیہ. پتہ نہیں آپ توجہ سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن. ہاں دیکھیے اصل رسول تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. علی اکبر کو بھیجتے ہوئے حسین نے کہا شبیہ. تو ایک کربلا کے بن میں جو دو لشکر ہیں، ایک ہے شبیہ کو بھیجنے والا، ایک ہے شبیہ کی بے احترامی کرنے والا. صبح قیامت تک اصول مل گیا، جو شبیہ نکالے وہ حسینی ہے، جو بے احترامی کرے یزیدی. پروردگار فقط برز الیہم، ان کے درمیان جا رہا ہے. اچھا دیکھیے میرے سامنے وہ حضرات بیٹھے ہیں جو بڑی مولا علی کی جنگ شوق سے سنتے ہیں. دیکھیے حسین کے لفظوں کا انتخاب دیکھیے. حسین نے کیا کہا؟ ذہبہ نہیں کہا، جا رہا ہے. ذہبہ لفظ بھی عربی میں جانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حسین نے یہ لفظی استعمال نہیں کیا بلکہ حسین نے کہا برزا. پروردگار جا رہا ہے، ذہبہ نہیں برزا. کچھ یاد آیا آپ کو جب خندق کے میدان میں پیغمبر نے علی کو بھیجا تو لفظ ذہبہ نہیں کہا، برزا کہا. اور کس طرح کہا؟ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. کل ایمان جا رہا ہے کل شرک کے مقابل. حسین نے یہ لفظ استعمال کر دیا اور کر کے بتا دیا خندق کا میدان بھی یہیں پر سجا ہے. جہاں بھیجا جا رہا ہے وہ کفر ہے، جو جا رہا ہے وہ ایمان. فقط برز الیہم غلام، ان کے درمیان جو جا رہا ہے وہ غلام ہے. اچھا دیکھیے یہاں ذرا لفظ غلام پر بھی رکیے، اور بڑا اس پر بحث ہے کہ غلام کے کیا معنی ہے. اردو زبان والا نہیں، ہاں اردو زبان والا غلام نہیں ہے، عربی والا غلام ہے. اب سوال یہ ہے کہ عربی زبان میں غلام کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایک تو غلام کہتے ہیں بیٹے کو، ایک غلام کہتے ہیں جوان کو، ایک غلام کہتے ہیں نو مولود بچے کو. ہاں یہ غلام کے معنی ہے. کسی نے لکھا کہ جوان کو غلام کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ نو مولود بچے کو غلام کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ بس جو بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے غلام کہتے ہیں. مجھے لغت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، میں تو قرآن سے پوچھوں گا غلام کسے کہتا ہے. قرآن سے جا کر پوچھئے کہ قرآن غلام کسے کہتا ہے. اب جا کر دیکھیے گا جب قرآن نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا، اسماعیل کو غلام کہا،
اسحاق کو غلام کہا، عیسیٰ کو غلام کہا، یوسف کو غلام کہا۔ حسین نے کہا جسے میں غلام کہہ رہا ہوں اسے اپنے غلاموں میں نہ تولنا، اگر لفظ غلام اکبر پہ رکھنا تو کبھی عیسیٰ کو دیکھنا، اسماعیل کو دیکھنا۔ جو لفظ قرآن نے نبیوں کے لیے رکھے وہ حسین نے علی اکبر کے لیے رکھا، اور رکھ کر کہا فقط برز الیہم غلام، پروردگار ان کے درمیان جوان جا رہا ہے۔ ہاں، اب علی اکبر اپنی بھرپور جوانی کے ساتھ لوگوں کے درمیان آ رہے ہیں، اور پھر حسین نے جملہ کیا کہا؟ اشبہ الناس، جو لوگوں میں شبیہ ترین ہے۔ اب جا کر آپ کتابوں کو دیکھیے کہ اہل بیت کے گھر کون کون رسول کی شبیہ ہے۔ ہاں، اب میں نام کتنے آپ کو گنواؤں؟ جعفر طیار شبیہ رسول، حمزہ شبیہ رسول، خود علی شبیہ رسول۔ ایک واقعہ سناؤں اگر آپ کی اجازت ہو؟ لکھا ہے کہ ایک روز جبریل آئے وحی لے کر، علامہ مجلسی نے لکھا، اور جہاں پر لے کر آئے وہاں رسول بھی لیٹے تھے، کچھ ہی برابر میں حمزہ لیٹے تھے، کچھ ہی برابر میں جعفر طیار لیٹے تھے، اور تھوڑے سے فاصلے پر علی لیٹے تھے۔ بھائی شبیہ سمجھیے گا، شبیہ۔ ایسے میں جبریل اللہ کا پیغام لے کر چلے اور پہنچے رسول تک وحی کرنے کے لیے۔ اب کہتے جیسی جبریل آئے علی کی طرف دیکھا، کہا یہ تو رسول ہے۔ دلچسپی لیجئے بھائی، تھوڑا سا آگے بڑھے، اب جو حمزہ کو دیکھا یہ بھی رسول جیسے، اب جو جعفر طیار کو دیکھا وہ بھی رسول جیسے، اب جو خود رسول کو دیکھا تو وہ خود رسول۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جبریل جیسے معصوم کو کچھ دیر کے لیے صحیح رسول پہچاننے میں وقت لگا کہ ان میں سے اصل محمد کون ہے۔ یہ میں نے واقعہ کیوں سنایا؟ یعنی یہ بھی شبیہ، یہ بھی شبیہ، یہ بھی شبیہ۔ اب آئیے دوبارہ گھر کی طرف۔ جناب سیدہ کے لیے لکھا ہے کہ شبیہ رسول تھیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے لکھا ہے شبیہ رسول تھے۔ حضرت قاسم کے لیے لکھا ہے شبیہ رسول تھے۔ امام حسن کے لیے لکھا ہے شبیہ رسول۔ امام حسین کے لیے لکھا ہے شبیہ رسول۔ توجہ توجہ توجہ۔ اب سوچئے کہ جسے دیکھو اس گھر میں سب محمد ہے، سب ہے نا۔ اور چلیے جس امام کے زمانے میں آپ تشریف فرما ہے اس امام کے لیے لکھا ہے کہ وہ صورت میں، سیرت میں، چلنے میں، بیٹھنے میں شبیہ رسول۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں کتنی شبیہیں ہیں؟ ارے کہیں اس لیے تو زمانہ شبیہوں سے نہیں چلتا کہ جہاں ایک محمد برداشت نہ ہو وہاں جیسے ہی قبیلہ بنی ہاشم میں آئے سارے محمد نظر۔ تو اب دیکھیے کتنے محمد ہیں، سب شبیہ رسول۔ اچھا حدیث میں بھی آ گیا جب رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کے لیے اپنی شبیہ کا لفظ استعمال کیا تو رسول اللہ نے کہا سنو، سر سے لے کر شکم تک حسن میری شبیہ، اور شکم سے لے کر پیر تک حسین میری شبیہ۔ علماء نے لکھا کہ رسول اللہ نے احتیاط اس لیے کی کیونکہ حسن کو ہاتھ سے کام لینا تھا، حسین کو پیروں سے کام لینا تھا۔ اگر رسول قلم چلاتے تو اسی طرح چلاتے جیسے حسن چلا رہے ہیں، اگر حسین جس طرح کربلا جا رہے ہیں اگر رسول ہوتے اسی طرح کربلا جاتے۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ تو اب آگے اس پوری روایت کو ہم ذرا حل کرتے ہیں۔ یعنی سیدہ شبیہ رسول، علی شبیہ رسول،
حمزہ شبیہ رسول، جعفر طیار شبیہ رسول، مسلم شبیہ رسول، قاسم شبیہ رسول، حسن شبیہ رسول، حسین شبیہ رسول، سب شبیہ رسول ہیں. پھر ان میں اور علی اکبر میں فرق کیا ہے؟ توجہ توجہ، سب شبیہ رسول ہے، پھر فرق کیا ہے؟ جملہ آپ کے حوالے. اب جا کر سب کی شبیہات کو پڑھیے گا. کہیں لکھا ہے کوئی سر سے شکم تک رسول جیسا تھا، کوئی شکم سے پیر تک رسول جیسا تھا، کوئی فقط بولنے میں رسول جیسا تھا، کوئی فقط بیٹھنے میں رسول جیسا تھا. واحد علی اکبر تھا جو پورا پورا شبیہ رسول. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں سب تک؟ یعنی سب شبیہ رسول، لیکن جب اکبر کا نام آئے گا کہیں لفظ خلق ہے، کہیں لفظ خلق ہے، کہیں لفظ نطق ہے، مگر اکبر میں سب جمع ہو گئے. یہاں خلق بھی ہے، خلق بھی ہے، نطق بھی ہے، پورے کے پورے شبیہ رسول. اب جو پہلا لفظ آیا اس عبارت میں علی اکبر کے حوالے سے، وہ کیا آیا؟ خلق. خلق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کو. یہ جو انسان کی اخلاقانہ صفات ہوتی ہیں، کیا مطلب؟ مطلب اس کی وضاقت کیسی ہے، اس کے لوگوں سے مراسم کیسے ہیں، وہ لوگوں سے بات چیت کیسے کرتا ہے، وہ بڑوں کا احترام کیسے کرتا ہے، وہ چھوٹوں پر شفقت کیسی دکھاتا ہے، اسے کہتے ہیں خلق. اور اگر کوئی اچھے طریقے سے آپ سے ملے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے با اخلاق شخص ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی اخلاقی باتیں بھی سن لیا کیجئے. ہاں دیکھیے، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، محبت کرنا، اپنے قد کے مطابق بات کرنا، یہ خلق ہوتا ہے. اور اللہ نے جب رسول کے خلق پر بات کی تو یہی تو تمہید ہم نے مانی کہ پروردگار عالم نے رسول کی ذات کو آئیڈیل بنایا. کیا مطلب؟ مطلب رسول کا خلق یہ ہے کہ وہ انتظار نہیں کریں گے کہ چھوٹا ہے تو ہمیں سلام کرے. نہیں، یہ خلق رسول نہیں ہے، بلکہ خلق رسول یہ ہے کہ بڑھ کے چھوٹے کو بھی سلام کر لیتے ہیں. ہاں، یہ خلق رسول ہے. یعنی پیغمبر کی ذات کا ایک ایک حصہ آئیڈیل ہے مسلمانوں کے لیے. اور جب قرآن نے رسول کے خلق پر بات کی تو کہنے لگا انکا لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر، سب کے اخلاق ایک طرف، آپ کا اخلاق ایک طرف. یعنی پوری دنیا کے لیے اللہ نے جس کے اخلاق کو آئیڈیل بنایا وہ رسول ہے. تو اب اگر معصوم کسی کو کہے یہ خلق رسول رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جیسا اخلاق پیغمبر کا تھا ویسا اخلاق علی اکبر کا ہے. توجہ توجہ، جیسا اخلاق پیغمبر کا تھا ویسا اخلاق علی اکبر کا ہے. یہ ہے خلق. اب دوسرا لفظ کیا ہے؟ خلق. خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں بناوٹ کو. بھائی کسی کا قد بہت لمبا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی بہت گورا ہے، کوئی بہت کالا ہے، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، کسی کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں. ہاں، یعنی یہ جو انسان کے جسم کی بناوٹ ہے، اس بناوٹ کو خلق کہتے ہیں. ہاں، اب رسول کی جو خلقت تھی اور رسول جو بناوٹ رکھتے تھے، حسین کا یہ لفظ بتا رہا ہے جیسی آنکھیں رسول کی ویسی آنکھیں اکبر کی، جیسی پیشانی رسول کی ویسی پیشانی اکبر کی، جیسی زلفیں رسول کی ویسی زلفیں علی اکبر کی. نہیں، ذرا سا ایک جملہ سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حسن علی اکبر کیا ہے. ابن عباس اہل سنت کے ہاں اور ہمارے ہاں بہت بڑے راوی مانے جاتے ہیں. کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے، سبل الہدا، امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی کی کتاب. اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک روز رسول اللہ
اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں نبیوں کے بارے میں بحث چھڑ گئی اور کسی نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیسی آواز دی ہے, اور یہ بھی بتائیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کیسا چہرہ دیا ہے. اب رسول اللہ نے کہا سنو, پوری قوم اگر کروڑوں کی بھی تعداد میں ہو مگر ان کے درمیان اس قوم کا نبی آ جائے, لاکھ کوئی حسین ہو مگر نبی سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتا. توجہ کر رہے ہیں؟ اچھا اسی طریقے سے پیغمبر نے کہا سنو, لاکھ اچھا گلا رکھنے والے اور ترنم سے پڑھنے والے موجود ہو, لیکن اگر قوم کا نبی بولنے لگے تو اب سب کی آواز اور سب کا ترنم ماند پڑ جائے گا, پیغمبر کا ترنم اٹھے گا. ایسے میں کسی نے اسی مجلس سے اور محفل سے اٹھ کر کہا ایسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا داؤد کا لہن ہے ایسا لہن کسی کا نہیں, اور جیسا چہرہ یوسف کا ہے ایسا چہرہ کسی کا نہیں. یعنی اس نے یہ کہا پیغمبر جتنے انبیاء ہیں سب سے خوبصورت نبی یوسف, اور جتنے انبیاء ہیں سب سے اچھا لہن حضرت داؤد کا. جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملہ سنا مسکرا کر کہنے لگے وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا. سنو, جہاں تک تمہارے نبی کی بات ہے اس کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے, اس کا لہن سب سے خوبصورت ہے. یعنی ایک طرف داؤد کھڑے ہو اور اپنا لہن دکھا رہے ہو, لیکن جیسے ہی رسول آئے اب داؤد کا لہن ٹھنڈا پڑ جائے گا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی, اٹھیے. اور جیسے ہی یوسف کھڑے ہو مگر سامنے محمد آ جائے اب یوسف کا حسن ٹھنڈا پڑ جائے گا. حسین نے یہ نہیں کہا علی اکبر یوسف جیسا ہے, یہ نہیں کہا کہ اکبر داؤد جیسا ہے, کہا اکبر تو رسول جیسا ہے. اب ایک طرف اکبر کھڑے ہو ایک طرف یوسف کھڑے ہو, یوسف کا حسن ٹھنڈا اکبر کا یوسف. اور اسی طرح اگر لہن کی بات آئے تو لہن داؤد ایک طرف اور لہن اکبر ایک طرف. باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ یہ ہے حسن اور یہ ہے صوت. اب آئیے دوبارہ اس جملے کی طرف. کیا کہا حسین نے؟ پروردگار گواہ رہی ہو, وہ جا رہا ہے جو خلق میں خلق میں نطق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. اگر آپ یہاں تک بات سمجھ گئے تو اب میں آغائے وحید خراسانی حافظہ اللہ کہ جو اس وقت حیات ہیں اور قم میں ہیں اور بہت بڑے مجتہد ہیں اور بہت بڑے اس وقت جو ہے وہ فقیہ ہیں, ان کا جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. سب کی اجازت ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو خلق سمجھا دیا اور میں نے آپ کو خلق سمجھا دیا, ٹھیک ہے نا. یعنی خلق کیا؟ انسان کا اخلاق, انسان کے اطوار, انسان کا بات کرنے کا طریقہ. اور خلق کیا ہے؟ انسان کے جسم کی بناوٹ. اب میں آغا وحید کا جملہ عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سنو, خلق اختیاری نہیں ہوتا, خلق اختیاری نہیں ہوتا, خلق اختیاری ہے. آسان لفظوں میں سمجھاؤں, یعنی اللہ نے جیسا چاہا مجھے بنا دیا, ٹھیک ہے نا. میرا اختیار نہیں ہے کہ میں آنکھیں بڑی کر لوں, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنا قد بڑا کر لوں یا چھوٹا کر لوں. یہ خلق اختیاری نہیں ہے, غیر اختیاری ہے. لیکن خلق جو ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے. انسان اچھا استعمال کرے تو با اخلاق ہو جائے, انسان برا بن جائے تو بد اخلاق ہو جائے. اب آغا وحید کا جملہ سنیے, وہ کہنے لگے سنو, خلق غیر اختیاری ہے, خلق اختیاری ہے. اکبر کا جو خلق تھا وہ غیر اختیاری تھا. اللہ نے جیسا چاہا علی اکبر کو بنا دیا, مگر خلق اختیاری تھا. توجہ توجہ, خلق غیر اختیاری تھا, خلق اختیاری تھا.
خلق کے معاملے میں اکبر کا اختیار نہ تھا، اللہ نے جیسا چاہا بنا دیا، مگر خلق اپنے اختیار میں تھا، اور علی اکبر خلق میں اپنے کو وہاں لے گئے جہاں نہ آدم پہنچے، نہ موسیٰ پہنچے، نہ ابراہیم پہنچے، نہ عیسیٰ پہنچے، کوئی نبی جہاں نہ پہنچا، علی اکبر وہاں پہنچا۔ توجہ کی آپ نے؟ وہ خلق تھا، یہ خلق ہے۔ اب آگے آئیے، اگلا جملہ کیا کہا حسین نے؟ وَمَنْتِقًا بِرَسُولِكَ، پروردگار اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ بھئی توجہ ہے آپ کی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ مل کے صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ خلق دیکھا آپ نے، خلق دیکھا آپ نے، اب نطق دیکھیے۔ جب پیغمبر کے نطق کی بات آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر تو بولتا ہی نہیں، میرا پیغمبر تو نطق ہی نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ یہی ہے نا آیت، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی گفتگو کرتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر رکیے، یہ نطق کیا ہے؟ توجہ دیکھیے، حسین نے کہا علی اکبر نطق میں شبیہ رسول ہے، تو اب جیسا نطق رسول کا ویسا نطق علی اکبر کا، اور نطق کے رسول پہ اللہ نے کیا کہا؟ یہ بولتے ہی نہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا اب اکبر جو بھی کہے، علی اکبر اپنی زبان سے جو لفظ کہے وہ وہی ہوگا جو پیغمبر کا لفظ ہے، اور پیغمبر کا نطق قرآن نے بتا دیا کہ لسان وحی ہے زبان رسول میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس لسان سے، اس زبان سے جو نکل رہا ہے وہ وہی ہے۔ اب یہ جملہ میں خالصتاً جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے جوانوں کی؟ دیکھیے یہ نطق ذرا سمجھیے، کیا مطلب بولنا؟ ہر کوئی بولتا ہے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر کا نطق رسول ہے۔ اگر آپ اس جملے کو سمجھ گئے جھوم اٹھیں گے آپ، ایسا قیامت کا جملہ ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ بار بار توجہ لے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ سمجھ نہ پائے، ہے توجہ سب کی؟ دیکھیے نطق دو طرح سے ہوتا ہے، ایک نطق ہوتا ہے لہجہ، یہ جو بولنا ہے ایک مطلب بولنے کا ہوتا ہے لہجہ۔ کیا مطلب فرض کیجئے میں کہتا ہوں کہ نجمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں غضنفر صاحب، غضنفر بالکل نجمی بھائی کی طرح بولتے ہیں۔ اب یہ بولنا کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو لہجہ ان کا ہے وہی لہجہ ان کا ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ جن لفظوں کو یہ انتخاب کرتے ہیں وہی لفظ وہ بھی انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی ایک نطق کا مطلب ہے کہ لہجہ اکبر کا نبی جیسا ہے، اور ایک نطق کا مطلب ہے علی اکبر وہی لفظ بولتے ہیں جو لفظ پیغمبر بولتے تھے۔ اب جب دونوں کو ہم نے جوڑا اور علی اکبر میں دیکھا کہ حسین نے جو نطق کہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا لہجہ مراد ہے یا لفظوں کا چناؤ اور لفظوں کا انتخاب مراد ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں لہجہ بھی رسول جیسا، انتخاب لفظ بھی رسول جیسا۔ کیسے پتا چلے؟ جب لہجے کی بات آئی حسین نے اذان دلوائی، جب لہجے کی بات آئی حسین نے اذان دلوائی، جب لفظوں کی بات آئی رجس پڑھوایا۔ یعنی اب میدان میں اکبر جو بھی رجس پڑھے وہی بول رہا ہے جو نبی بول۔ اب دیکھیں
دیکھیے آزان تو آپ کو پتا ہے، اس پر گفتگو نہیں کرنی، یعنی جو لہجہ، اچھا دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، جنہیں نہیں پتا انہیں بتا رہا ہوں. جب حسین نکلے ہیں مدینے سے اور کربلا پہنچے ہیں تو ایک مؤذن ساتھ تھا جس کا کام تھا اذان دینا، حجاج بن مسروق نام ہے، ٹھیک. لیکن عاشور کی صبح کو اذان کس سے دلوائی؟ علی اکبر سے. کیوں؟ تاکہ زمانہ لہجہ مصطفیٰ دیکھ لے. یہ ہو گیا لہجہ. اب ہے انتخاب الفاظ. اب علی اکبر کے لفظ کہاں نظر آئیں گے؟ میدان کارزار میں، ٹھیک ہے نا. اب میں علی اکبر کا رجس سناتا ہوں اور اس رجس کو دیکھ کر یاد رکھیے گا زبان رسول کی نہیں ہے، زبان بظاہر علی اکبر کی ہے، مگر جو لفظ ہے وہ رسول کے ہیں. جیسے ہی علی اکبر میدان میں آئے اور تلوار کو نکالا تو ایک رجس پڑا اور رجس پڑھ کر کہنے لگے انا علی ابن الحسین ابن علی نحنو و بیت اللہ اولا بالنبی. توجہ توجہ. تلوار نکال کے رجس پڑا اور رجس کر کے کہا سنو میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، حسین علی کا بیٹا. وَنَحْنُ وَبَيْتِ اللَّهِ أَوْلَى بِالنَّبِي. سنو رسول کے معاملے میں خدا کے گھر کی قسم ہم سب سے زیادہ حقدار بھی ہیں اور قریب بھی ہیں. اگلا جملہ آپ کے حوالے. اور اگلا جملہ کہنے لگے واللہ، خدا کی قسم، لا یحکمو، ہم پر حکومت نہیں کر سکتا ابن الدعی بد نسب، ہم پر بد نسب حکومت نہیں کر سکتا. ممکن تھا کوئی صبح قیامت تک اکبر کا رجس اٹھا کر کہتا یہ کیسی زبان حسین کے بیٹے نے استعمال کی ہے. حسین نے کہہ دیا نطق کہہ کر کہ اگر وہ رسول بھی ہوتے یہی بولتے جو علی اکبر بول. اب دیکھیے آپ لوگ اتنی حیرت سے تقریر سن رہے ہیں اس لیے کہ ایسی تقریریں سننے کی آپ کو عادت نہیں ہے، اس لیے آپ سب حیرت میں آئے بھی کون سی باتیں ہو رہی ہیں. ہو رہی ہے نا سب کو حیرت. ذرا حیرت کو ختم کرنے کے لیے صلوات پڑھیے بلند آواز میں. اب بھائی تنظیم علی اکبر کی شب داری ہے تو گفتگو تو علی اکبر پہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بس میں سمیٹ رہا ہوں، بہت توجہ. ایسے میں حسین نے لفظ نطق کہا، خل کہا اور خل کہا، اور تینوں لفظ میں نے آپ کو سمجھا دی اور بتا دی کہ رسول کی شبیہ حسین، رسول کی شبیہ علی اکبر. اور اب اگلا جملہ حسین نے کہا وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى النَّبِيِّ. پروردگار جب بھی ہم مشتاق ہوتے تھے رسول کو دیکھنے کے، وَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، ہم اسی کو دیکھتے تھے. ہائے 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 ہائے. پروردگار ہم جب بھی مشتاق ہوتے تھے کسے دیکھتے تھے؟ علی اکبر کو. یہاں سے اتنا پتا چلا اگر کسی کو رسول کو دیکھنا ہے تو وہ کسے دیکھے؟ علی اکبر کو. اب یہاں پر رکیے اور جملہ سنیے. میں نے ابھی کیا بتایا کہ سر سے لے کر شکم تک حسن شبیہ رسول، اور شکم سے لے کر پیر تک کون ہے شبیہ رسول؟ حسین. ایسے میں مدینے میں ایک یہودی تھا، اسے خواب میں رسول اللہ آئے اور اس نے آ کر صبح چرچا کر دیا کہ رات ہم نے خواب میں رسول کو دیکھا. اب پورے مدینے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی. کیوں؟ اب وہ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے عجیب بات ہے، ہمارے تو خواب میں آتے نہیں ہیں، یہودیوں کے خواب میں آ رہے ہیں. یہ بہرحال ان کا ایک شکوہ تھا. اس نے یہ جملہ کہا کہ بھائی ہم نے تو رات رسول کو خواب میں دیکھا ہے. اب سوال یہ تھا کہ تصدیق کیسے کرائی جائے. ایسے میں سلمان آئے علی کے گھر اور آ کر کہا یا علی، یہ یہودی کہتا ہے کہ رات اس نے خواب میں رسول کو دیکھا ہے، اور چونکہ اس نے براہ راست کبھی رسول کو دیکھا نہیں اور رسول کے جانے کے بعد ہی یہ مدینے میں آیا ہے اور عالم ہے بہت بڑا، توریت کا بہت بڑا عالم ہے، یہ کہتا ہے ہم نے خواب میں رسول کو دیکھا.
اب پورا مدینہ علی کے دروازے پر کہ علی کیا جواب دیں گے اور کیسے پتا چلے گا کہ اس کا خواب سچا ہے کہ جھوٹا. ہائے ہائے ہائے. اب یہ روایت پتہ ہے آپ کو کس کی ہے؟ امام معصوم کی روایت, امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. تھوڑی آواز بڑھاؤ. بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں ہے. ایسے میں پورا مدینہ علی کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اس انتظار میں کہ علی کیا جواب دیں گے. حسن اور حسین اس وقت چھوٹے چھوٹے ہیں اور ابھی نزدیک ہی رسول کی رحلت ہوئی ہے. کہتے ہیں اب وہ دروازے پر بیٹھا ہے, ایسے میں اندر علی گئے. حسن اور حسین نے جو عمامے پہن رکھے تھے اس کا شملہ ڈالا اور دونوں شہزادوں کو لے کر علی درے ڈیوڑی پر آ گئے. ٹھیک ہے نا, ڈیوڑی پر دروازے پر آ گئے. اب پورا مدینہ کھڑا ہے اور حسن اور حسین کے شملہ جو ہے یعنی نقاب ہوا ہے دونوں شہزادوں کے. اب وہ یہودی کھڑا ہے سامنے. کہا ان بچوں کو کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا کہ بھائی یہ دونوں رسول اللہ کی شبیہ ہیں. کہا اچھا. اس نے فوراً سے تورات نکالی اور کہا کہ ایک خواب میں نے دیکھا ہے اور تورات میں بھی کچھ سراپا تمہارے نبی کا لکھا ہوا ہے. اب میں اس خواب کو, اس توریت کی آیتوں کو اور جو تم بچے دکھانے جا رہے ہو انہیں ٹیلی کروں گا اور دیکھوں گا کہ بچے کتنی شبیہ ہیں پیغمبر کی. ایسے میں علی نے نقاب کو الٹا. اب جو اس نے دیکھنا شروع کیا, پوری تورات سے اس نے سراپا دیکھا اور حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے سامنے بیٹھے ہیں. دیکھ کر ایک بار اللہ اکبر کہنے لگا اور کہنے لگا کیا بات ہے تمہارے بیٹوں کی, تمہارا ایک بیٹا آدھا شبیہ پیغمبر کی ہے اور دوسرا بیٹا آدھا شبیہ پیغمبر کی ہے. بھائی توجہ توجہ توجہ, واقعہ سن لیا آپ نے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ یہودی نے جب آ کر سراپا توریت سے ٹیلی کرنا شروع کیا اور حسن اور حسین کو دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ آدھے حسن رسول کی شبیہ اور آدھے حسین رسول کی شبیہ. اب یہ واقعہ ہو گیا اور مدینے والوں میں شہرہ ہو گیا. آدھی رسول کی شبیہ حسن ہے, آدھی رسول کی شبیہ حسین ہے. یہ ہو گیا واقعہ. اب مدینے میں بہت عرصے بعد ایک عیسائی آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ بھائی رات تو ہم نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے. اب بھائی میں نے تو بتا دیا نا, ایک ہی دروازہ تھا اور ایک ہی گلی تھی جہاں رسول جیسے تھے. اب وہ سب عیسائی کو یہاں پر لے کر آ گئے. آخری جملہ ہے تقریر کا. عیسائی کو سب یہاں پر لے کر آ گئے اور کہا چلو آؤ ہم تمہیں ایک گھر دکھاتے ہیں جہاں رسول کی شبیہیں موجود ہیں. اب وہ یہ انتظار میں ہے کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ کتنا صداقت والا ہے اور کتنا جھوٹا. اس انتظار میں وہ دروازے پر آ گیا. اب جیسے ہی دروازہ کھلا تو حسین باہر آئے. اس نے حسین کو دیکھ کر کہا رسول آپ کے کون ہیں؟ حسین نے کہا ہمارے نانا. کہا بھائی ہم نے رات ایسے ایسے خواب دیکھا ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ پتہ لگائیں کہ ہمارے خواب میں جو آئے تھے وہ رسول ہی تھے یا کوئی اور تھا. توجہ توجہ. ایسے میں حسین اندر چلے گئے اور گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا. حسین نے بچے کے جو عمامہ تھا اس کا ویسے ہی شملہ بنایا جیسا علی نے بنایا تھا اور نقاب ڈال کے بچے کو باہر لے کر آئے. اب جیسے ہی باہر لے کر آئے عیسائی سے کہنے لگے اپنا خواب سوچ. اب وہ خواب سوچ رہا ہے اور رسول کو یاد کر رہا ہے. ایسے میں حسین نے بچے کے چہرے سے نقاب کو الٹا. جیسے ہی نقاب الٹا کہا اس کی تو آنکھیں بھی ویسی ہیں, اس کا تو دہن بھی ویسا ہے, اس کی تو زلفیں بھی ویسی ہیں, اس کے تو پیر بھی ویسے ہیں. ایک بار حسین نے کہا یہ ہمارا بیٹا علی اکبر ہے.
نہیں نہیں، جملہ تو اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب علی کو رسول کی شبیہ دکھانی پڑی، ایک طرف سے حسن لائے ایک طرف سے حسین لائے، جہاں دو امام بن کے ایک شبیہ رسول بنے، وہاں طلحہ اکبر شبیہ رسول بن. اور آہستہ صلوات پڑھیے، بالکل سب دلوں میں صلوات پڑھیں سب. اللہم صلی علی محمد. مل کے پڑھیں بلند آواز میں صلوات محمد و آل محمد. بس ختم ہو گئی تقریر. جہاں حسن اور حسین مل کر شبیہ رسول بن رہے تھے، وہاں طلحہ علی اکبر شبیہ رسول. اور آپ کو پتا ہے، بس آخری جملہ سنیے اور یہیں سے مصائب ہے. جب آئے نا علی اکبر میدان جنگ میں اور دشمنوں نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، تو روایات میں لکھا ہے دشمن علی اکبر کے حسن کو دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت ہے وہ ذات کہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. یہ ہے علی اکبر کا حسن، یہ ہے علی اکبر کا نطق، یہ ہے علی اکبر کا خلق. اب سوچئے کہ جس کے حسن کا چرچا پورے زمانے میں ہو، کبھی اس کی ماں سے پوچھئے کہ تمہارا بیٹا کتنا حسین ہے. ہائے بلند ہو گئی آپ کی. کس کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں؟ حسین کے جوان کا ماتم، حسین کے علی اکبر کا ماتم، لیلا کے ارمان کا ماتم، زینب کے پروان چڑھانے والے کا ماتم. ابھی آپ کے درمیان اس شہزادے کا تابوت آئے گا کہ جسے حسین بھیج تو رہے تھے، مگر ایک جملہ کہہ کر بھیجا تھا، اے علی اکبر جب تک میدان میں پہنچ نہ جاؤ مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہنا. کہتے ہیں بڑی مشکل سے شہزادیوں نے علی اکبر کو رخصت کیا. جب زینب کے خیمے میں گئے تو حسین کو ساتھ لے کر گئے، اس لیے کہ حسین نے کہا تھا زینب اور میں ایک ہی گود کے پلے ہیں علی اکبر، زینب سے تجھے حسین اجازت دلا دے گا میرے لال، مگر تیری ماں سے خود اجازت لینا تیرا کام ہے. اے علی اکبر ماں سے اجازت آپ نے خود لینی ہے. جب آئے ماں کے خیمے میں اور ماں نے زلفوں کی خوشبو کو محسوس کیا، ایک بار اکبر کے قریب گئیں اور دیکھ کر کہنے لگی صبح سے ماں انتظار کر رہی تھی میرے لال، رات کے گئے ہوئے اب تک ماں کے خیمے میں نہیں آئے، کیا کہتے اکبر، کیوں آیا ہو اماں؟ بس ایک جملہ کہا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے اماں ایک سوال کرنے آیا ہے آپ کا لال. ماں نے کہا کہو بیٹے کیا سوال ہے؟ رو کر کہنے لگے اماں یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ افضل ہے؟ آہستہ آہستہ سنیے اماں، بس اس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ افضل ہیں کہ دادی زہرا افضل ہے. ایک بار ام لیلا تڑپ کے پیچھے اٹھی، رو کر کہنے لگی اکبر یہ کیا سوال کر رہے ہو؟ کہاں فاطمہ زہرا، کہاں یہ زہرا کی کنیز؟ ایک بار رو کر کہنے لگے اماں ذرا سوچئے جب حشر کا منظر ہوگا، ایک طرف سے پھوپھی بڑھ کر کہیں گی میں نے سیدہ اپنے اون و محمد قربان کر دیے، کہیں سے ام فروا بڑھ کر کہیں گی میں نے قاسم کو قربان کر دیا، کہیں سے رقیہ بڑھ کر کہیں گی میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اماں رباب بڑھ کر کہیں گی میں نے گود کا پالا علی اصغر قربان کر دیا. بس اتنا بتائیے آپ فاطمہ زہرا سے کیا کہیں گی؟ ایک بار رو کر پیچھے ہٹی، کہا اکبر میں تمہارے ارادے کو سمجھ گئی، جاؤ مرنے چلے جاؤ.
اے اکبر، ماں نے تمہیں اجازت دی، جاؤ میرے لال، جاؤ مرنے چلے جاؤ۔ ہاں عزادارو، آج جس شب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ شب شہادت امام سید سجاد بھی تو ہے نا۔ ایک منظر سن لیجئے تاکہ امام پر بھی پرسہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جہاں اکبر بیبیوں کے خیمے میں آئے وہاں بھائی کے خیمے میں بھی آئے۔ ایک بار سید سجاد کے خیمے میں آئے، اپنے ہاتھوں کو سید سجاد کے پیروں میں رکھا۔ ایک بار جو ہی بھائی کی خوشبو آئی، آنکھوں کو کھول کر کہا اے اکبر، یہ کیا میرے پیروں پہ ہاتھ رکھا ہے؟ آؤ میرے بھیا، میرے قریب آؤ۔ ایک بار جیسے ہی بھائی کے قریب گیا، رو کر کہا حسین تنہا ہو گئے کیا اکبر؟ تم کیوں بابا کو چھوڑ کر آ گئے؟ ایک بار کہا بھیا میں مرنے جا رہا ہوں۔ خدا کسی بھائی کو بھائی کا غم نہ دکھائے، رو کر کہنے لگے بھیا میں مرنے جا رہا ہوں۔ سید سجاد نے بھائی کو دیکھا، کہا اکبر تم بیٹھو، میں مرنے جاتا ہوں، میں بابا پہ قربان ہو جاتا ہوں۔ کہا نہیں بھیا، آپ امام ہے بابا کے بعد، آپ تشریف رکھیے، بس مجھے اجازت دیجئے۔ جوان بہت روئیں گے اس جملے پر۔ کہتے ہیں جیسے ہی علی اکبر خیمے کے دروازے پہ آئے، جانے کیا یاد آیا، ایک بار دوبارہ مڑے اور دوبارہ سید سجاد کے پیروں سے لپٹ گئے۔ کہا بھیا جا کر واپس کیوں آئے ہو؟ کہا بھیا بس ایک بات کہنی ہے، جب مدینے لوٹو میری صغرا کو ماتم کرو، جوانوں ماتم کرو۔ اکبر کا تابوت آئے گا، حسین کے جوان کا تابوت آئے گا۔ رو کر کہا بھیا جب وطن لوٹو میری صغرا کو میرا سلام کہہ۔ آئے علی اکبر خیمے سے باہر آئے۔ ایک بار حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا اور وہ جملہ کہا اے علی اکبر جب تک جاتے رہنا مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ اب جو علی اکبر بڑھے، کہتے ہیں جیسے جیسے بڑھتے جاتے تھے بوڑھا باپ قبر پہ ہاتھ لگائے، اکبر کے پیچھے پیچھے، اکبر کے پیچھے پیچھے۔ عزادارو مقتل کہتا ہے ایک بار علی اکبر کا گھوڑا تیزی سے بڑھنا شروع ہوا، حسین تیزی سے اکبر کے پیچھے پیچھے۔ ایک بار حسین گش کھا کر گر گئے۔ اب جو گرے اکبر نے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے زمین پر آئے، بابا کے نزدیک آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا اگر اس طرح رخصت کرو گے، بابا اگر اس طرح رخصت کرو گے میں کیسے میدان میں جاؤں گا؟ ایک جملہ حسین نے کہا، اور جو یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں وہ اس جملے کو محسوس کرے۔ حسین نے تڑپ کر کہا اے اکبر میرا غم تم نہ سمجھ سکو گے، اس لیے کہ تمہارے جیسا جوان بیٹا اے علی اکبر تم کہاں باپ کا غم سمجھ سکو گے؟ تمہارا جوان بیٹا تمہاری طرح نہیں ہے نا۔ ہاں عزادارو ایک بار چلے میدان میں، اکبر تلوار کو نکالا، جوہر ہاشمی دکھایا، مگر ایک ملعون نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا بھتیجا ہے، اسے گھیر کے مارو۔ ارے اب جو گھیرنا شروع کیا، ایک ملعون جس کا نام مرہ ہے اس نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ گریہ کیجئے، تابوت آ رہا ہے۔ اس نے علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا۔ عزادارو جیسے ہی سینے کا نشانہ لیا اپنی برسی کا پھل مارا۔ اکبر نے رو کر کہا بابا بابا۔ ہاں جملہ سنو رونے کے لیے، ایک پل ذرا میری طرف دیکھو۔ مقتل نے لکھا ہے، بہت روئیں گے آپ، قیامت کا جملہ ہے۔ مقتل نے لکھا ایک بار جیسے ہی اس نے برچھی کا پھل مارا، ملعون کہنے لگا اکبر ہم نے سنا ہے تمہارا بابا بڑا صابر ہے۔
اے علی اکبر، ہم نے سنا ہے تمہارا بابا بڑا صابر ہے، آج ہم حسین کا صبر دیکھیں، مجھے معاف کرنا جوانوں، یہ کہہ کے اس ملعون نے برچی کے پھل کو گھمانا شروع، یہاں پھل گھومتا تھا، اکبر رو کے کہتے تھے بابا، آخری جملہ اکبر رو رو کے کہتے تھے بابا۔ عزادارو، راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کو صبح سے لے کر اکبر کے لاشیں تک دیکھا، میں نے دیکھا جب بھی کوئی میدان میں گرتا ایک بار شہید آواز دیتا، حسین بڑھ کر جاتے، آخری جملہ ٹھہرو ٹھہرو، آخری جملہ، مگر ایک بار جب علی اکبر نے صدا دی حسین سے چلا نہ گیا، کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے، ارے جب لاش پہ پہنچے اٹھایا نہ گیا، رو کر کہا اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین کے ساتھ اکبر کا اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، دل کی نکلتی ہوئی جان دیکھ رہی ہے، اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، ارے اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، ارے رکتا ہی نہیں سینے میں لیلا کا کلیجہ، ارے رکتا ہی نہیں سینے میں لیلا کا کلیجہ، بیٹے کے کلیجے میں سنا دیکھ رہی ہے، اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، عزاداروں مصرع سنو، مصرع سنو، ارے سینچا ہے اسی خون سے اکبر نے عزا کو، ارے سینچا ہے اسی خون سے اکبر نے عزا کو، ارے خود اپنا لہو آج عزا دیکھ رہی ہے، اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، اور نہ آئے گا، ارے نہ آئے گا اکبر کوئی صغرا تو بتا دو، ارے نہ آئے گا اکبر کوئی صغرا تو بتا دو، ارے بیٹھے ہوئے قدموں
نشاں دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے. سب مل کے میرے ساتھ اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں. اجرکم اللہ. اکبر کو تڑپتے دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے دیکھ رہی ہے. ارے آنکھوں میں نہیں رکتا ہے اشکوں کا سمندر, آنکھوں میں نہیں رکتا ہے اشکوں کا سمندر, رگ رگ سے لہو ہوتا رواں دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے اکبر. سب مل کے تڑپتے ہوئے ماں دلبر کی نکلتی ہوئی جان دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے. ارے رکتا ہی نہیں سینے میں لیلا کا کلیجہ, رکتا بیٹے کے کلیجے میں سنا دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں. برس پال کے جس کو تھا سوارا, 18 ایک پل میں اجڑتا وہ جہاں دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے بیٹھی جو لگی خواب بھی سب راکھ ہوئے ہیں, خواب بھی سب راکھ اٹھتا ہوا خوابوں کا دھواں دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے ہوئے نہ آئے گا اکبر کوئی صغرا تو بتا دو, بیٹھی ہوئی قدموں کے نشاں دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں. غش میں در خیمہ پہ گری مادر اصغر, خیمہ پہ گری اٹھتے ہوئے سب تیروں کو
ماں دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے ہوئے ماں. رضوان سکون اب نہیں لیلا کا مقدر اب عالم کا ایک کوہ گرا دیکھ رہی ہے اکبر کو تڑپتے